صبح 8:30 بجے سر کوئی 20 کے قریب لوگ سر میرے گھر آئے. پہلے انہوں نے فرنٹ کا دروازہ توڑا جی, سارے نوکروں کو باندھ کے سائڈ پہ رکھ دیا جی, باندھ کے پرے پھینک دیا. اور یہ آپریشن جوائنٹ آپریشن تھا, یعنی کہ میری جو فیکٹری اور جو میرا دفتر ہے وہاں پہ بھی کوئی 20-25 لوگ گئے کہ ان کو شک تھا شاید نماز سو رہا ہوں گا, اور 20-25 لوگ ادھر آئے. میں اپنی میسز کے ساتھ آبویسلی کمرے میں سو رہا تھا تو دروازے کو اتنا زور سے ہوا کہ دروازے کا لاک ٹوٹ گیا اینڈ دے جسٹ انٹرڈ. اور آتے ساتھ ہی جی آئی واز گریبڈ. لیکن سر ایسی چیزیں کبھی بھی مجھے میری وفا سے ہٹا نہیں سکتے سر. میں اپنے لیڈر کے ساتھ سچا تھا, میں لیڈر کے ساتھ سچا ہوں, اور میں لیڈر کے ساتھ سچا رہوں گا سر. عمران خان میرا لیڈر ہے, وہ اس وقت جیل میں ہے, اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. بشرا بی بی جیل میں ہے, ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اور جب تک سر میرے سانس میں سانس ہے میں اپنے خان کا نام زندہ لے کے رہتا رہوں. عمران خان زندہ باد کرتا رہوں گا, نو میٹر آپ کتنی دفعہ مجھے گھر سے میرے بسز اٹھا کے دوبارہ گرفتار کرتے رہیں سر. میرا قصور یہ ہے کہ میں حق کی آواز کے ساتھ کھڑا رہا اور ٹاک شوز پہ آ کے اس حکومت کے وقت کے خلاف وہ بات کرتا تھا شاید کرنے میں آج کے دور میں جس کے اوپر آپ کو بیپ کر دیا جاتا ہو. جو افسوس ہوا سر وہ کہ کاش آج میرے ساتھ اعجاز چوہدری صاحب یہاں پہ ہوتے سر. اس سیٹ کی, اس ایوان کی, ان سینیٹرز کی کوئی عزت, کوئی وقت نہیں ہے اگر یہاں پہ ریاست اور گورنمنٹ کچھ کرنے پہ آ جائے کہ آپ میرا پروڈکشن آرڈر کینسل کر دیجیے گا. اینڈ آئی ووڈ لائک کہ میں واپس چلا جاؤں اپنی جیل میں سر, اور جا کے I'll face the music. اگر ضمانت ہوگی تو میں آ جاؤں گا سر, اور اگر نہ ہوئی تو اگر اعجاز چوہدری صاحب آئے تو میں ان کے ساتھ آؤں گا. ادروائز اگر وہ نہ آئے تو I beg leave from the institution, کیونکہ سر اگر آج ہم اس انسٹیٹیوشن کی خود عزت نہیں کروائیں گے تو کوئی نہیں کرے گا. سو میں with due respect I'll go back to my Bhavalpur jail and thank you so much for all the آباد صاحب آپ دو منٹ بیٹھے, میں ایک میں رولنگ دے رہا ہوں, اور ان کا جو پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوا اس کے اوپر میں ایک رولنگ دے رہا ہوں. ایز شری رحمان صاحبہ نے کہا اٹس گڈ ٹو ہیو یو بیک, وی مسڈ یو لاٹ جی, اینڈ آئی تھاٹ آئی ون اباؤٹ She was talking about both of us. جی تو میں اب آپ کی بات کر سکتا ہوں. آئی وونٹ ٹاک اباؤٹ مائی سیلف سر. سو آپ کو دیکھ کے خوشی اس چیئر کے اوپر, اٹس ویری فائن ڈے ٹو جیل. دوسرا سر آپ کا شکریہ. آپ نے جو کل آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا میرے حوالے سے اور اعجاز چوہدری صاحب کے حوالے سے, جو آپ نے ایک پرنسپل سٹینڈ لیا جس میں آپ نے کہا کہ اگر ان دو اراکین سینٹ کو سینٹ میں نہیں لایا جاتا تو میں ہاؤس کو چیئر نہیں کروں گا اور بزنس نہیں چلے گا. اور آپ کا یہ جو پرنسپل سٹینڈ ہے چیئرمین صاحب, سر یہ جو چیئرمین شپ ہے سر یہ آتی جاتی رہے گی. 3 سال ہے گزرتے پتہ بھی نہیں چلے گا, لیکن تاریخ میں نام ان لوگوں کے جاتے ہیں جو اپنی لیگیسی بلڈ کرتے ہیں. اور آپ نے یہ مورل سٹینڈ لے کے اپنی لیگیسی بلڈ کی ہے, اور یہ وہی لیگیسی ہے جو عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں بلڈ کر رہے ہیں سر. تو میں اس کے لیے بھی آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. یو ٹیکن اے ویری رائٹ اسٹینڈ فار ایوری ون آف اس سر. Before I go on, sir, I must thank my leader of the opposition, Shibli Faraz صاحب, جنہوں نے پرسوں میرے والے ایشو پہ ٹائم اس ایشو کو ریز کیا, جس کے بعد اچانک میڈیا میں آیا اور چیز وائرل ہو گئی. And I also like to thank my parliamentary leader Ali Zafar صاحب, the way he took a stand, اور جس طریقے سے انہوں نے میرے ایشو کو ریز کیا جس کا الٹیمیٹلی ڈپٹی چیئرمین سینٹ آئی مسٹ اپریشیٹ. آج وہ ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے ہوتے تو میں آج ان کی بھی تعریف کرتا. انہوں نے جو میرے حوالے سے حکم صادر کیا اعظم تارڑ صاحب کو, اینڈ دا وے اعظم تارڑ صاحب نے جو کیا میرے حوالے سے جو سٹینڈ لیا, جس کے بعد تھوڑی سی میرے پہ سختیاں اور زیادتیاں تھوڑی سی کم ہونی شروع ہو گئی تھیں. آئی ایم شیور I am also thankful to Azam Tarad صاحب as well taking a stand, and the whole house, everyone, جو اتنے سارے میرے سینیٹرز بیٹھے ہیں, میں آپ سب کا تمام دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. چیئرمین صاحب, پرسوں 6 مارچ کو صبح 8:30 بجے میں اپنے گھر پہ سو رہا تھا جی. اپیرنٹلی اس دن سینٹ کا سیشن تھا. رات کو 10-10:30 بجے آرڈر پاس ہوا کہ جی صبح موسٹ لائکلی 11 بجے سیشن ہے, کیونکہ رات رمضان کا ٹائم ہے جی. تو رات کو آلریڈی ایک کمٹمنٹس پلان تھی جمعرات والے دن کے لیے. سو میں نے لیٹر لکھ دیا سینٹ سیکریٹریٹ کو کہ میرا ایجنڈا نمبر 14 تھا اس دن, کہ جی آپ اس کو ڈیفر کر دیں فار دا نیکسٹ ڈے, اینڈ میں شاید نہ آ سکوں. فارچونیٹ اور انفارچونیٹ, شاید اگر میں سیشن اٹینڈ کر لیتا تو شاید واقعہ نہ ہوتا اور یہاں بیٹھا ہوتا, اور شاید پرابلی آپ نہ بیٹھے ہوتے. بٹ اٹ ہیپنڈ کہ میں اس دن گھر تھا سر. صبح 8:30 بجے سر کوئی 20 کے قریب لوگ سر میرے گھر آئے. میرا سر پہلے انہوں نے فرنٹ کا دروازہ توڑا جی, اس کے بعد سارے نوکروں کو باندھ کے سائڈ پہ رکھ دیا جی, باندھ کے پرے پھینک دیا. اور یہ آپریشن جوائنٹ آپریشن تھا, یعنی کہ میری جو فیکٹری اور جو میرا دفتر ہے
وہاں پہ بھی کوئی 20-25 لوگ گئے کہ ان کو شک تھا شاید نماز ہو رہا ہوں گا, اور 20-25 لوگ ادھر آئے اور اندر آ کے جو فرنٹ گیٹ ہے جی اس کو دھکے مارے, اور پھر سائڈ والا جو دروازہ تھا اس کو شیشہ توڑ کے پھر انٹر ہو گئے جی. اندر آئے جی, تو جہاں میرا بیڈ روم ہے, میں اپنی مسز کے ساتھ آبویسلی کمرے میں سو رہا تھا, تو دروازے کو اتنا زور سے ہوا کہ دروازے کا لاک ٹوٹ گیا اینڈ دے جسٹ انٹرڈ. اور آتے ساتھ ہی جی آئی واز گریبڈ فرام مائی کالر جی, اور مجھے اٹھا کے اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے جی. چلے سر ہو گیا. جب میں گاڑی میں بٹھایا گیا تو مجھ سے میرے موبائل فون مانگے گئے. موبائل فون آبویسلی میرے پاس نہیں تھے. فارچونیٹلی میں نے موبائل فون رات کو ایسی جگہ پہ رکھے تھے جہاں پہ مجھے خود بھی یاد نہیں رہے کہ وہ کس جگہ پہ تھے. تو اس کے بعد پھر جی میرے بیٹے کو پکڑ کے لایا گیا جی, کہ جی وہ 16 سال کا میرا بیٹا, اس کو لایا گیا کہ موبائل فون بتاؤ تو یہ بھی ساتھ جائے گا. چلے سر, سم ہاؤ ان کو شاید رحم آ گیا تو انہوں نے میرے ملازمے کی موبائل اٹھا لی اور میرے بیٹے کو جانے دیا. اس کے بعد سر کے اوپر سر ماسک تھا بلیک کلر کا, سو مجھے نہیں پتا 2-2.5 گھنٹے میں کدھر سفر کرتا رہا. آخر رات کے ٹائم کو 7-8 بجے قریب سر کسی عدالت میں پیش کیا گیا. مجھے نہیں اندازہ میں کون سے ضلع میں کہاں تھا. جب میں جج کے سامنے پیش ہوا, جج صاحب کے سامنے, تو جج صاحب نے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے آپ پہ کیس کیا ہے. تو میرا سوال تھا سر مجھے یہ بتایا میں ہوں کس جگہ پہ. تو انہوں نے کہا جی تم تحصیل جزمان کی, بہاولپور ڈسٹرکٹ کی تحصیل جزمان کی عدالت میں ہو. میں کہ جی سر مجھے بتایا جائے کہ میرا FIR کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے 5 عدد ہرن چنکارے مارے ہیں اور وہ غیر قانونی تھے, تو وائلڈ لائف نے آپ کے خلاف کیا ہے, اس لیے آپ کو پکڑ کے لایا گیا. تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ جی آپ کو کہاں سے اٹھایا گیا. تو میں نے کہا جی ملتان سے. تو وہ پولیس والا ساتھ تھا, تو اس نے کہا جی, ان سے پوچھا کہ تم نے کہاں سے گرفتار. اس نے کہا جی میں نے بہاولپور کی فلانی گلی سے اس کو گرفتار کیا. تو جج صاحب نے کہا پہلے صلاح کر لو کہ آپ گرفتار کہاں سے ہیں. میں نے کہا سر یہ جو کہہ رہا ہے اس کی بات سن لیں, میری بھی سن لیں, باقی تو آپ کا. تو خیر اینی وے اس کے بعد جج صاحب نے آرڈر کر دیا, 1 دن کا جوڈیشل ریمانڈ دے دیا. جب میں تھانے میں گیا تو مجھے پتہ لگا یہ وہ تھانہ ہے سر جہاں پہ کسی زمانے میں فواد چودھری صاحب کے اوپر مسجد کی ٹوٹیاں چوری کرنے کا پرچہ کاٹا گیا تھا. یہ وہی تھانہ ہے جہاں پہ شہریار افریدی کے اوپر گندم چوری کرنے کا پرچہ کاٹا گیا. تو جب میں نے اپنا پرچہ دیکھا کہ جی میرے اوپر 5 چکارہ مارنے کا الزام ہے, تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو عزت دار پرچہ تو ہے جی کم از کم, اور کچھ نہ ہو جی. بٹ نہیں ہو سر, بات گزر گئی, رات گزر گئی, پھر 1 دن کا ریمانڈ اور دوسرے دن کا ریمانڈ, اور پھر چلتے ہوئے اچانک پھر کل رات کو تقریباً کوئی 11 بجے مجھے سوتے اٹھایا گیا کہ جی تمہارا پروڈکشن آرڈر جاری ہو گیا اور آپ نے اسلام آباد جانا ہے. اب آپ کو اندازہ ہے کہ سر یہ جو تحصیل جزمان ہے یہ ملتان اپنا اسلام آباد سے تقریباً 9 گھنٹے دور ہے جی. تو میں نے کہا کہ جی اس وقت تو سفر میں اتنا ٹائم لگ جائے گا, اور جی آپ کو جانا پڑے گا. میں نے ان سے پوچھا کیا اعجاز چوہدری صاحب کا پروڈکشن آرڈر جاری ہوا. تو انہوں نے کہا جی ہاں جی وہ بھی سننے میں آیا کہ ٹی وی پہ چل رہا ہے کہ وہ بھی آ رہے ہیں. آئی واز ناٹ شیور, میرے پاس کوئی مینز آف کمیونیکیشن نہیں تھا. انڈر دس ایکسپیکٹیشن کہ میرا اعجاز چوہدری صاحب کا آپ نے اکٹھا سٹینڈ لیا تو ہم دونوں آ رہے ہوں گے. رات کو 11 بجے جی مجھے اٹھا کے, ویسے ہی آپ کو شاید حالت سے اندازہ ہو گیا کہ جس حالت میں تھا اسی طرح نکل کے آ گیا بستر میں سے. تو رات کو عدالت میں جج صاحب کے سامنے پیش کیا گیا. ان سے جو وہ راہداری ریمانڈ ہے جی وہ ان سے مانگا گیا. 1:30-2 بجے جج صاحب نے ریمانڈ دیا, اجازت دی, اور پھر سفر کر کے صبح ابھی 11 بجے سیدھا آیا, اور پھر آپ شبلی صاحب نے وہاں پہ آ کے ریسیو کیا, اور پھر آپ سے ملاقات ہو گئی. یہ ہے سر میری ٹوٹل کہانی جی. اب اس میں میرا قصور کیا تھا سر؟ قصور بڑا سمپل سا تھا کہ جی میں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک مہنگائی مہم شروع کی تھی گورنمنٹ آف پنجاب کے خلاف, اور جنوبی پنجاب کے ہر ضلع کے اندر جا کے وہ پمفلٹ بانٹے تھے کہ ہمارے دور میں کیا مہنگائی تھی اور آج کے دور میں کیا مہنگائی ہے. سر آپ کو یاد ہوگا کہ رجیم چینج جب ہوا تھا تو ہمارے خلاف سب سے بڑا الزام مہنگائی کا تھا, اور میں صرف بازاروں میں جا کے یہ پیغام دیا کرتا تھا کہ آج کے دور کی جو مہنگائی کا ڈرامہ ہے یہ اصل میں حقیقت نہیں ہے, اور مہنگائی آج پاکستان میں 3 سال کے بعد بڑھی ہے, کمی نہیں. ایک اور بھی قصور تھا سر, میں نے وفا کی ہے سر خان صاحب کے ساتھ, اور آئی ایم شیور اس کی ایک قیمت ہے سر, وفا کی قیمت ہے, آئی ایم شیور آپ نے بھی بھری ہوگی سر. لیکن سر ایک چیز ہے, آزاد نہیں, اچھا سو سر وفا کی ایک قیمت ہے, تو آئی ایم شیور وہ میں نے ادا کی ہے, آپ نے بھی ادا کی ہوگی سر یقیناً. لیکن سر ایسی چیزیں کبھی بھی مجھے میری وفا سے ہٹا نہیں سکتے سر. میں اپنے لیڈر کے ساتھ سچا تھا, میں لیڈر کے ساتھ سچا ہوں, اور میں لیڈر کے ساتھ سچا رہوں گا سر. عمران خان میرا لیڈر ہے,
وہ اس وقت جیل میں ہے, اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. بشرا بی بی جیل میں ہے, ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اور جب تک سر میرے سانس میں سانس ہے, میں اپنے خان کا نام زندہ لے کے رہتا رہوں. عمران خان زندہ باد کرتا رہوں گا, نو میٹر آپ کتنی دفعہ مجھے گھر سے میرے بستر اٹھا کے دوبارہ گرفتار کرتے رہیں سر. یہ چیز وفا رک نہیں سکتی سر. میرا قصور یہ ہے کہ سر میرا قصور سر یہ ہے کہ میں نے اپنے اسیران کے لیے آواز بلند کی. میں نے شامود قریشی کے لیے آواز بلند کی, میں نے ڈاکٹر یاسمین راشد کے لیے آواز بلند کی, میں نے محمود رشید کے لیے آواز بلند کی, میں نے عمر چیمہ کے لیے کی, میں نے سینیٹر اعجاز چودھری کے لیے, اور تمام ان ورکرز جو پاکستان میں اریسٹ ہوئے ہیں, میں نے ان سب کے لیے آواز بلند کی. میرا قصور یہ ہے کہ میں حق کی آواز کے ساتھ کھڑا رہا اور ٹاک شوز پہ آ کے اس حکومت کے وقت کے خلاف وہ بات کرتا تھا شاید کرنے میں آج کے دور میں جس کے اوپر آپ کو بیپ کر دیا جاتا ہو. یہ وہ میرے قصور تھے جس کی سزا میں 2 دن بھگت کے آیا ہوں سر, اور شاید آگے بھی بھگتوں گا سر. لیکن سر آج بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں. جذبات اتنے ہیں کہ سر اگر الفاظ بولنا شروع کر دوں تو شاید میں اپنی وہ لمٹس برداشت نہ کر سکوں جو مجھ میں آج ہونی چاہیے. جو شاید بات اگر میں کر گیا تو اس کے بعد شاید بہت آگے چلا جاؤں گا. لیکن سر I'll just put it very, کیونکہ آپ نے مجھے آج صبح جب ریسیو کیا آپ نے کہا تھا you have to be very short. جو افسوس ہوا سر وہ ہے کہ کاش آج میرے ساتھ اعجاز چوہدری صاحب یہاں پہ ہوتے سر. اس کی وجہ یہ ہے کہ سر جتنی تکلیفیں اس شخص نے سہی ہیں میں نے اس کا شاید پورشن بھی نہیں برداشت کر سکا سر. اس کا کچھ بھی نہیں ہے سر. آج جب میں یہاں پہ گیٹ پہ پہنچا تو مجھے پتا کہ اعجاز چوہدری صاحب کو نہیں لایا جا رہا, اینڈ آپ کو پتا ہے کہ اعجاز صاحب کو کیوں نہیں بھیجا جا رہا. جس طاقت نے شاید آپ کو راضی کرنے کے لیے, کہ ان کو پتا تھا کہ آج اگر مجھے یہاں پہ نہیں لایا جائے تو گیلانی صاحب چیئر نہیں کریں گے, تو صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے میرے پروڈکشن پر ایگزیکیوٹ کر دیا اور اعجاز چوہدری کو نہیں لایا. اس کی وجہ سمپل یہ ہے کہ صرف آج آپ کے چیئر کر سکے تاکہ جو امپریشن جا رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور آپ کے درمیان ایک قسم کی بیڈ ٹیسٹ کا وہ ختم کیا جا سکے. سو جب میں یہاں پہ آیا مجھے بتایا گیا اعجاز چوہدری صاحب نہیں ہے, دیٹ واز سم تھنگ ویری بیڈ. یقین جانیے سر آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آج سے تقریباً 3 مہینے پہلے اپنی تقریر میں آپ کو کہا تھا کہ سر ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. آج سے 2 ہفتے پہلے میں کارڈیالوجی ہسپتال حمید لطیف ہسپتال میں گیا ان کو طبیعت پوچھنے کے لیے. 3 سٹنٹ ان کو ڈلے تھے اینڈ ہی واز ناٹ کمفرٹیبل ایٹ آل. اور پچھلے 2.5 مہینے سے آپ کا پروڈکشن آرڈر ہوا میں لہرا کے آپ کو گورنمنٹ دکھا رہی ہے کہ دس سیٹ ڈز ناٹ میٹر اینی تھنگ. اس سیٹ کی, اس ایوان کی, ان سینیٹرز کی کوئی عزت کوئی وقت نہیں ہے اگر یہاں پہ ریاست اور گورنمنٹ کچھ کرنے پہ آ جائے. سر یہ ہمیں ہماری اوقات دکھائی جا رہی ہے. سو آج جتنی مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے بلایا, اس سے زیادہ دکھ مجھے اسی وجہ اعجاز صاحب موجود نہیں ہے. سو ود ہیوی ہارٹ سر آئی مسٹ سے کہ جی ود تھینکنگ یو سر, ود آل یو تھینکس سر کہ آپ نے میرا پروڈکشن آرڈر جاری کیا. بٹ میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی اینڈ اگر آپ نہیں مانیں گے تو تب بھی سر میں شاید آپ سے یہ کیا کہتے ہیں گستاخی کروں گا کہ آپ میرا پروڈکشن آرڈر کینسل کر دیجیے گا. اینڈ آئی ووڈ لائک کہ میں واپس چلا جاؤں اپنی جیل میں سر, اور جا کے I'll face the music. اگر ضمانت ہوگی تو میں آ جاؤں گا سر, اور اگر نہ ہوئی تو اگر اعجاز چوہدری صاحب آئے تو میں ان کے ساتھ آؤں گا. ادروائز اگر وہ نہ آئے تو آئی بیگ لیو فرام دا انسٹیٹیوشن, کیونکہ سر اگر آج ہم اس انسٹیٹیوشن کی خود عزت نہیں کروائیں گے تو کوئی نہیں کرے گا. ادروائز سر یہ کمفرٹیبل بڑا تھا, میں بھی اپنے لاج میں چلے جاتا, پرابلی اپنی فیملی سے مل لیتا, پرابلی کوئی ٹی وی دیکھ لیتا, شاید کچھ کھا پی لیتا یا کچھ ایسا ہو جائے. بٹ سر اس کمفرٹ میں جب مجھے اعجاز چوہدری آ جاتا ہے جس تکلیف میں سر, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میرے لیے اس ایوان میں بیٹھنا اس پروڈکشن آرڈر کے تحت I'll be very fine. So میں ود ڈو ریسپیکٹ I'll go back to my بھاولپور jail and thank you so much for all the videos. Grateful sir. آباد صاحب آپ 2 منٹ بیٹھے, میں ایک میں رولنگ دے رہا ہوں, اور ان کا جو پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوا اس کے اوپر میں ایک رولنگ دے رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. That on 13th January 2025, I, in exercise of powers conferred under Rule 84(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate, 2012, issued production orders in respect of Senator Eajaz Choudhary, who is in judicial custody and detained in Court Lakhpat Jail, Lahore, for the 345th session of the Senate. However, despite the issuance of these orders, the Senator was not produced before the House during this session, thereby impeding this right to participate in the parliamentary proceedings. Subsequently, on 6 March 2020,